دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں تعلقات پر بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی کے تعلقات میں بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو شوہر سے بد زبانی اور بد اخلاقی کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ہم میں سے کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اخلاق سے خراب حرکتیں کر رہے ہیں۔ آخر وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے عورتیں بیویاں اپنے شوہروں سے بد زبانی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم نے ان اسباب پر کچھ نظر ڈالی ہے، تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شوہر سے بد زبانی اور بد اخلاقی کے اسباب۔ شوہر سے بد زبانی اور بد اخلاقی آج کے معاشرے میں ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہے جس کے آگے بند باندھنا بہت ضروری ہے، جو کہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عادت بد کو بڑھاوا دینے والے امور زیادہ اور اس فعل خراب کو کم کرنے والے امور نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بد زبانی اور بد اخلاقی کی مختلف وجوہات جو میرے ذہن میں ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ بیوی کا شوہر کی تعظیم کو پس پش ڈال کر سرے سے نظر انداز کرنا، حالانکہ قرآن و سنت میں اس کی وعیدات وارد ہوئی ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ عورت کا اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کا ہوتا، اور خاوند کی اطاعت پر جنت کی بشارت ہے، جو ان اسباب کی آخر میں درج ہے۔ انٹرنیٹ کا بے دریغ استعمال۔ انٹرنیٹ اور ٹی وی ڈراموں کو دیکھ ریکھ میں عورتیں ویسے ہی مطالبات کرتی نظر آتی ہیں، حالانکہ اس گلیمر کی دنیا میں نظر آنے والی زندگی کی حقیقت سے اصل زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صحبت کا اثر۔ بیوی کا ایسی صحبت اختیار کرنا جو ایسا مزاج رکھتی ہوں کہ اپنی حکومت چاہتی ہوں، اپنے شوہر کو اپنے بس میں کرنے کا ہر طریقہ استعمال کرتی ہوں، حتیٰ کہ کسی بدعمال عامل کے پاس جا کر ڈھیروں روپے بھی نچھاور کرنے سے پیچھے نہ ہٹتی ہوں، اور پھر صرف یہ جملہ کہنا کہ میرا شوہر تو میری ہر خواہش پوری کرتا ہے، اگلی کا گھر اجاڑنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ اگرچہ ہر چیز وقت پر دیتا ہو، لیکن یہ جان بوجھ کر اپنی خواہشات کو بڑھا کر اپنے شوہر کے گلے شکوے سے لے کر اس کی نافرمانی اور پھر بد زبانی کا سفر طے کرتی ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اور خاوند کی تعظیم پر جنت کی بشارت ہے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت جب اپنی 5 نمازیں مکمل کر لے اور اپنی ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتاب مرات المناجی شرح مسکات، مصابی جلد 5، حدیث 3254۔ تو دوستو آپ نے جانا کہ کتنا آسان ہے ایک عورت کے لیے جنت میں داخل ہونا۔ جنت وہ جس کی ہر ایک خواہش کرتا ہے، لیکن ہم عورتیں اپنی بے وقوفی میں خود کو اس جنت سے کتنا دور کرتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں کہ ہم اپنے عمل سے خود کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور بتایا کہ میں نے عورتوں کی بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے، جب آپ سے ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کیا یہ ناشکری کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کس کا کفر کرتی ہیں؟ کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شوہر کا کفر کرتی ہیں۔ وہ آدمی ان کو سب کچھ دیتا رہے، تم سے انہیں ہر بھلائی ملے اور ایک بات پوری نہ ہو تو وہ کہتی ہیں میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ ہمیں اس بات پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کی ناشکری سے خود کو بچائیں اور جہنم سے بچاتے ہوئے اپنے عمل سے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔